بسم اللہ الرحمن الرحیم. المطلب الرابع القاعدة المقصدية من حيث دليلها الذي ينحد بحجيتها. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو قواعد مقاصدیہ ذکر کرتے ہیں ان قواعد مقاصدیہ کو جن دلائل سے انہوں نے آراستہ کیا ہے گویا مقصدی قاعدے کی حجیت اور اس کو ایک معتبر قاعدے تشریع بنانے کے دلائل جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں الگ الگ مواقع پر ذکر کیا ہے. کیلانی صاحب اپنے استقراء کی بنیاد پر ان تمام کو یہاں پر سمجھانے کے لیے کچھ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. کیلانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بہت سارا استقراء کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقصدی قاعدے کی حجیت کے لیے چند دلائل پر اعتماد کیا ہے. وہ جو دلائل ہے ان دلائل کے اوپر کیلانی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور چند مثالوں سے ان دلائل کو ذکر کر کے ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے فلانے قاعدے کے لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو استقراء پر عمل کیا یا کہیں اجماع پر عمل کیا، کہیں قاعدۃ شرعیۃ قد تقررت صحتها، ایسے قواعد جن کے صحیح ہونے پر اعتبار کر لیا گیا ہے، اس قسم کے قواعد کو ذکر کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر دلیل العقلی الذی یعتمد المنطق التشریعی، ایسی عقلی دلیلیں جو عقلی تو ہے لیکن جس کے اوپر تشریعی منطق بھی اعتماد کرتی ہے. کچھ منطقی چیزیں وہ ہے جو مناطقہ اور فلاسفہ کے یہاں تو معتبر ہے لیکن تشریع کے اندر شریعت مطہرہ کے یہاں وہ معتبر نہیں ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم کتاب و سنت کا رات دن جنہوں نے استقراء کیا، یقیناً وہ جن دلیلوں کو پیش کریں گے وہ عقلی دلیل تو اگر ہوگی بھی لیکن شریعت کے فلسفے سے وہ ہم آہنگ ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی. خیر، تو لم یفرد امام الشاطبی مبحثا مستقلا یبین فیہ انواع الادلہ التي استند الیها للنهوض بحجیت القاعدة المقصدیة وجعلها قاعدة صحیحة معتبرة، وانما جاء ذکره لدلیل القاعدة في معرض بیانه للقاعدة ذاتها، فهو اذ يذكر القاعدة يذكر معها غالبا الدلیل الذي ينهض بحجیتها. فرماتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدے مقصدیہ کی حجیت اور اس کے قاعدے تشریع بنانے کے دلائل کا اعتبار کرنے کے لیے جو بحث کی ہے وہ مستقل کسی ایک جگہ پر نہیں کی، یعنی باقاعدہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا عنوان قائم کیا ہو جیسا کیلانی صاحب نے عنوان قائم کیا، اور اس کے ماتحت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جن دلائل سے کام لیا ہے ان دلائل کو الگ الگ ذکر کر کے مثالوں سے سمجھاتے، ایسا نہیں ہوا امام شاطبی کے یہاں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قواعد مقصدیہ کو جہاں ذکر کیا وہاں ان کی دلیل کے طور پر کہیں استقراء سے کام لیا، کہیں اجماع کی دلیل پیش کی. مصنف یعنی کیلانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قواعد کی حجیت کے لیے جن دلائل سے گفتگو کی ہے وہ دلائل میں آپ کے سامنے چار کی شکل میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ ان چار کو ہمارے سامنے پیش کیا. اچھا، آگے اس کے بعد یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چار قواعد جو چار دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان چار دلیلوں کو جب آپ غور و فکر ان کے اندر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دلائل جو چار ذکر کیے ان کے تمام پہلو ہمارے سامنے اس وقت بخوبی ظاہر ہو جائیں گے جب ہم یہ تحقیق کرتے ہیں کہ امام شاطبی ان دلائل کو مقصدی قاعدے کی اساس کیسے بناتے ہیں. چنانچہ کیلانی صاحب نے جہاں ان قواعد کو ذکر کیا ہے امام شاطبی کی طرف سے اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو بھی جو ذکر کیا، وہاں کہیں اجماع سے گفتگو کی، کہیں استقراء سے گفتگو کی، وہاں تو سب کو ذکر کیا. ایک ہی قاعدے کے ماتحت استقراء سے بھی کام لیا ہے، اجماع سے بھی کام لیا ہے. کسی قاعدے شرعیات کی صحت جو ہو چکی ہے
مقرر ثابت ہو چکی ہے، اس سے کبھی دلیل پیش کی ہے، کبھی عقلی منطقی دلیل سے بات کی ہے. یہ چاروں دلیلیں کہیں کسی ایک جگہ پر جمع بھی ہو گئی ہے اور کسی ایک جگہ پر ایک دو سے کام لیا، دوسرے دو تین سے کسی اور جگہ کام لیا. اس طریقے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کے جو انداز ہے الگ الگ پیرائے کے ہیں. یہاں پر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے چند کو پیش کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں تظہر هذه الادلة بشكل واضح اذ وقفنا عند كل منها لنرى كيف يجعلها الامام الشاطبي خصوصا لبناء القاعدة وتشييدها. قاعدے کی پختگی کے لیے اور قاعدے کو مضبوط کرنے کے لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیلیں پیش کی ہے، جب ان دلیلوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں یہ دلیلیں ملتی ہے. اسی سلسلے میں استقراء کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں. فدلیل الاستقراء والذی یقوم علی تتبع الجزئیات وتصفح الفروع للخروج منها بمعنى عام ينتظمها جميعها يعتمده الامام الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ كثيرا في اثبات القواعد المقاصدیہ وعادة ما يكون هذا الدلیل مساندا وملازما للقواعد الكلیہ التي تعتبر اصولا لغيرها من القواعد التي تنبثق منها. استقراء کی دلیل پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام فروع اور جزیات کا تتبع کر کے ان سے ایک معنی عام کا استخراج کرنا، جس کو کہا جاتا ہے استقراء. مختلف مسائل اور مختلف جزیات میں غور و فکر کیا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خود کتاب و سنت میں بھی غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ سے ان تمام فروع جزیات اور ان تمام فروعات کا تتبع کرنے سے جو ایک معنی نکلتا ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے اس عام معنی کو مقاصدی قواعد کے اس بات کے لیے بطور دلیل استعمال کیا ہے اور استقراء سے ثابت کیا ہے کہ دیکھیں فلاں فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے. یہ عام طور پر ان کلی قواعد کی دلیل بنتا ہے جن سے دیگر فوائد متفرع ہوتے ہیں. تنبثق. اچھا، اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. تو مثلا یستندر الامام الشاطبی الی الاستقراء من کون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث الضروریہ والحاجیہ والتحسینیہ ویقول ودلیل ذلك استقراء التشریع استقراء الشریعۃ هو النظر في ادلتها الجزئیہ والکلیہ ومن ثبت علیہ من هذه الامور العامة على حد الاستقراء المعنوی الذي لا يثبت بدلیل خاص بل بادلة مضاف بعضها الى بعض مختلفة الاغراض بحيث ينتظم من مجموعها امر واحد تجتمع عليه تلك الادلة على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم و شجاعت علی رضی اللہ عنہ وما اشبہ ذلک. بہت اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم نے استقراء کی دلیل کو بنا بنا کر یہ فرمایا کہ شارع کی یہ تینوں مقاصد قواعدیہ یعنی تین قواعد ضروریات، حاجیات اور تحسینیات، ان کو یقینی بنانے کا قصد کرتے ہیں. تو وہ قواعد جن کا تعلق آگے بھی آ رہا ہے ضروریات کے عنوان سے، اور دو چار قواعد آپ سن بھی چکے ہیں، مثال میں موضوع کے طور پر انہوں نے جب پیش کیا اور دلیل کے طور پر پیش کیا. اچھا، اسی دلیل میں یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ ضروریات، حاجیات اور تحسینیات، اس کے ایک تو قواعد ذکر کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مثالیں بہت کثرت سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دی ہے. آگے کیلانی صاحب بھی دے رہے ہیں اور خادمی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر کئی مثالیں پیش کی، اس کو بھی ہم سنیں گے خادمی صاحب کی مثالوں کو. تو ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کو یقینی بنانے کا شریعت نے قصد کیا، اس کے لیے دلیلیں فراہم کی. انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل استقراء کو بھی ذکر کیا. چنانچہ یہ فرماتی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ شریعت کا استقراء اور اس کے جزوی و کلی دلائل پر وسیع غور و فکر کرنے کے بعد، اور دوسرے وہ ذرائع ہیں جو حقیقی استقراء کے لیے لازمی ہے. حقیقی معنی کے استقراء کسی ایک خاص دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ثبوت کے لیے یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ استقراء میں صرف آپ قواعد مقاصدیہ کو دیکھیں یا صرف کتاب اللہ کی آیت میں غور و فکر کریں، یہ نہیں ہوگا. مجموعی طور پر آپ کا علم جب کتاب و سنت، اجماع، قیاس اور فقہائے کرام نے استحسان، استصلاح وغیرہ جو دلائل فراہم کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے استصلاح کا جو وسیع دامن رکھا ہے، عرف کا جو دامن رکھا ہے، اس طرح کی سد ذرائع وغیرہ، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں گے. اب اس کے بعد جب ہم استقراء کرتے ہیں مسائل کا ان تمام کی روشنی میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ جس چیز سے کام لیا ہے وہ استقراء ہے. اتنی دلیلیں وہ فراہم کرتے ہیں استقراء کے ذریعے، کلی اور جزوی دلائل پر غور و فکر کرنے کے بعد.
ان تمام دلائل کا مجموعہ ایک عام معنی پر ایسی دلالت کرتا ہے. یہ فرماتے ہیں بحیث ینتظم من مجموعها امر واحد تجتمع علیہ تلک الادلۃ علی حد ما ثبت عند العامہ. یہ فرماتے ہیں کہ استقراء شریعت میں ہم نے غور و فکر کیا امام شاطبی کی ان دلیلوں اور مثالوں کے اندر، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کلی جزوی دلیل سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام من هذه الامور العامة على حد الاستقراء المعنوی، استقراء معنوی جس کے اوپر یہ شامل ہے، جو کسی خاص دلیل ہی سے ثابت نہیں ہوتا ہے، الگ الگ دلیلوں کی روشنی کے اندر پتہ چلتا ہے. ان تمام مجموعے کو ہم نے دیکھا تو اس کے بعد ہم نے استقراء کے ذریعے ایک قاعدے کو ذکر کیا. یہ اس قاعدے کا ذکر کرنا، اس کے پیچھے اتنی دلیلیں ہیں. جیسے حاتم طائی کی سخاوت کے لیے اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لوگوں میں اتنا معروف ہو چکا ہے اس کی سخاوت کی بنیاد پر. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت، بہادری آپ کی خیبر اور اس کے علاوہ کئی مواقع میں آپ کو ہم نے دیکھا، اور پچھلی تاریخوں سے ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سامنے آ رہی ہے. تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دشمن کے مقابلے کے اندر. آپ سن چکے ہیں کتاب اللہ کی ایک آیت ہے ان ہادان خصمان اختلفوا بربہم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ہادان خصمان، یہ بدر کے اندر جو مسلمانوں میں سے 3 جن میں سے میں ایک تھا، حضرت حمزہ اور دوسرے ایک ان کے رشتہ دار تھے، اور اسی طریقے سے دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں کی طرف سے بھی 3 بہادر آئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا معرکہ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دشمنوں کے مقابلے میں پیش کیا. خیر، ابھی حضرت علی کی شجاعت پر گفتگو نہیں کرنی ہے، بتلانا یہ ہے کہ حضرت علی کی شجاعت جتنی لوگوں میں معروف ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قواعد مقاصدیہ ذکر کرتے ہوئے استقراء کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، اور آیات کا اور احادیث کا سہارا بھی اس کے ساتھ لیتے ہیں جو اور اس کو مزین کر دیتے ہیں. تو استقراء کی دلیل کو کثرت سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا، اور اس کی روشنی کے اندر قواعد ہمارے سامنے اتنے واضح ہو گئے جس طریقے سے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت. کما یستند الی الاستقراء اضافۃ الی غیر من الادلہ کدلیل ینحز بحجیۃ المقاصد بحجیۃ القاعدۃ المقصدیہ. اسی طرح کہتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض دوسرے قواعد سے استقراء کو اسی مقصدی قاعدے کی حجیت کی دلیل بنایا ہے. کئی مقامات پر ہم دیکھیں گے، چنانچہ اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. الاصل فی العبادات التوقف دون الالتفات الی المعانی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گفتگو کی ہے عبادات کے سلسلے میں تو ہمیں 2 قاعدے بتلائے، عبادت کا ایک قاعدہ بتلایا اور ایک معاملات کے سلسلے کا قاعدہ بتلایا. چنانچہ عادات جس کو کہتے ہیں، الاصل فی العبادات التوقف دون الالتفات الی المعانی. عبادات میں اصل یہ ہے کہ حکمتوں پر نظر نہ کی جائے، اور عادات میں اصل یہ ہے کہ معانی کی طرف اور حکمتوں کی طرف نظر کی جائے. معانی کی تشریح خود فرمانی کہ اعلانی نے ویان بالمعانی الحکم. گویا عبادات کے اندر معانی کی طرف زیادہ گھسنا نہیں ہے، یہ بندہ اور خدا کے درمیان کا تعلق ہے. اور اس کے مقابلے میں عادات کی جو چیزیں ہیں وہاں شریعت مطہرہ نے جو بندوں کی عادات اور بندوں کے معاملات سے متعلق ہے، جو بظاہر شریعت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن غیر مسلم بھی کاروبار کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ مومن اور غیر مومن دونوں کے کاروبار میں فرق ہے، اس بنیاد کے اوپر وہاں ایک مومن کو کتاب اللہ نے، بلکہ مومن کو کیا دنیا بھر کے انسانوں کو سود سے منع فرمایا. تو اب یہ دلیل استقراء آگے ذکر کرتے ہیں آیتیں. عبادات کے معاملات کے اندر اس طرح غور و فکر کرنا نہیں ہے. اس کے سلسلے کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے استقراء کے ذریعے عبادات میں توقف کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اس کی دلیل بہت اچھے انداز میں سمجھائی. آگے کتاب میں بھی آئے گی، یہاں بطور مثال اور نمونے کے اس کو وہ ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کی الگ الگ حیتوں کو ہم دیکھیں. نماز کا رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، نماز کے اندر ہاتھ اونچے کرنے ہیں، اور تو یہ مختلف جو حیتیں نماز کی ہے اور الگ الگ جو افعال نماز کے ساتھ خاص. یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے باہر ان حیتوں کو کوئی کرے گا تو کوئی عبادت نہیں کہے گا. رات دن دیکھ رہے ہیں، کاروبار کے اندر آپ مشغول ہوتے ہیں، کہیں کھڑے ہیں یا بات کرتے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، تو قیام پایا جا رہا ہے. کہیں آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، رکوع جیسی شکل کے اندر ہوتا ہے، یا کہیں جھکنا پڑتا ہے اس طریقے سے کسی سے بات کرتے ہوئے. وہ بڑی عمر کا آدمی ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہے، آپ ان سے بات کریں گے تو یقیناً اس وقت آپ کی کیفیت رکوع جیسی ہوگی. اسی طریقے سے سجدے میں بھی لوگ گرتے ہیں، یعنی سجدے کی شکل ہوتی ہے لیکن سجدہ مقصود نہیں ہوتا ہے.
زمین کو بوسا دے دیتے ہیں، کرکٹر ہے اور اس طرح کے کھیلنے والے لوگ ہیں بہت سارے، آپ دیکھیں گے کہ کبھی ماترو بھومی کو زمین کو بوسا دیتے ہیں، کبھی زمین پر سجدے کی شکل میں گر جاتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ پاک نے انسانی فطرت میں رکھی ہے اپنی طرف متوجہ ہونے کی۔ خیر ابھی اس کو نہیں بتلانا ہے، ابھی اتنا بتلانا ہے کہ ایک ہے نماز، نماز کی ان حیتوں کو نماز سے باہر جب ہم کرتے ہیں تو ہرگز عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہر حیت کے اندر ایک خاص قسم کا ذکر ہے جو دوسری میں نہیں ہے، قیام کی حالت میں الگ ہے، اس کی بھی حکمت علماء نے بتلائی ہے۔ حدیث شریف میں آپ سن چکے ہیں، قرآن کریم کو قیام کی حالت میں پڑھا جائے گا، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قرات کو ختم کرے قیام کی حالت میں، اس کے بعد رکوع میں جائے، جلد بازی میں رکوع میں جاتے جاتے نہ کرے۔ اسی طرح تکبیراتی انتقالیات رکھی ہوئی ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف الگ الگ ذکر ہے، پڑھنے کی بھی قرات الگ ہے، صرف تسبیحات پڑھنا الگ ہے، قاعدے کے اندر الگ الگ چیزیں پڑھنی ہے۔ یہ اس طرح کی تمام حیتیں ایک دوسرے سے الگ ہے، جبکہ دوسری حیت میں وہ مطلوب نہیں ہے۔ ایک جگہ قیام ہے تو قیام کے اندر آپ قرات پڑھیں گے، وہاں آپ رکوع کی تسبیح نہیں پڑھیں گے، رکوع کے اندر سجدے کی تسبیح نہیں پڑھیں گے، رکوع اور سجدے کی تسبیح قیام کی حالت میں نہیں کریں گے۔ یہ الگ الگ چیزیں دیکھنا، اس سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیقول الصلاوات خصصت بافعال مخصوصۃ علی حیات مخصوصۃ ان خرجت عنها لم تكن عبادات، نماز سے باہر وہ عبادت نہیں ہے۔ وان الذکر المخصوص فی حیۃ ما مطلوب، کسی ایک مخصوص حیت میں قیام کے اندر ایک ذکر ہے، وفی حیۃ اخری غیر مطلوب، اور رکوع میں وہ مطلوب نہیں ہے، رکوع میں قرات مطلوب نہیں ہے۔ وان الطہارۃ من الحدث مخصوصۃ بالماء الطہور، اسی طریقے سے حدث سے پاکی کے لیے ماء مطہر کا استعمال ضروری ہے، پاک کرنے والے کا، مطہر کا ضروری ہے۔ اگرچہ صفائی اس کے بغیر دوسری چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر پانی کا ذکر کیا، جہاں نبیذ کا ذکر کیا وہ بھی پانی نہ ملنے کی شکل کے اندر ہی علماء نے اس کو پسندیدہ فرمایا ہے۔ احناف کی طرف اگر وہ نسبت ہے تو احناف نے بھی مطلق اس کو نہیں کہا۔ وَأَنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَتْ فِيهِ نَظَافَةٌ حِسِّيَّةٌ، یہ بھی شیخ ابن عاشور نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ تیمم کی حیت کو دیکھو تو اس کے اندر تو مٹی سے بدن کو ملوث کرنا ہے، تو پانی سے تو وہ چیز صاف ہوتی ہے، اور تیمم سے مٹی ہمارے جسم پہ دونوں اعضاء پر لگ جاتی ہے، چہرے پر اور ہاتھ کے اوپر، تو تیمم تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریعت نے اس کو رکھا ہے یقوم مقام الطہارۃ بالماء المطہر، پاک پانی، پاک کرنے والے پانی کے قائم مقام اس کو کیا۔ وہکذا سائر العبادات کالصوم والحج وغیرہ، حاصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادات کی ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے استقراء کو اس مقصدی قاعدے کی حجیت کی دلیل بنا کر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ استقراء مذکورہ بالا قاعدے کی پہلی جز کی دلیل، قاعدے میں دو باتیں تھیں، آپ سن چکے ہیں قاعدہ الاصل فی العبادات التوقف دون الالتفات الی المعانی، یہاں گفتگو یہ جو دلیل کی تھی کہ عبادات کے اندر توقف کرنا ہے، معانی کی طرف نہیں جانا ہے، یعنی معانی تلاش کرنے کی نفی نہیں ہے، خود امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی آگے نفی کرتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، ابن عاشور، ان تمام حضرات نے جزئیات پر بھی گفتگو کی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان اربعہ کے اندر نماز کی الگ الگ حیتیں، کئی الگ الگ اجزاء، قیام ہے، قعود ہے، اور اس طریقے کے کچھ جزوی مسائل ہے، ان پر بھی گفتگو کی ہے۔ اگرچہ مقاصد کا تعلق قاعدے کلیہ سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جزوی مقاصد پر بھی گفتگو ہوتی ہے، قاعدے مقاصد عامہ، مقاصد خاصہ آپ سن چکے ہیں۔ کچھ علماء نے محنت کی صرف نماز کے اوپر، نماز کی مقاصد پر، کچھ علماء نے روزے کے مسائل پر گفتگو کی، لیکن کلی گفتگو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور یہ جزیات کی الگ ہوتی ہے۔ کلی یہ ساری عبادتوں کے اندر ہوگی، نماز، روزہ، معاملات، معاشرات، سب کو، اور اس کے مقابلے کے اندر جزوی ہوگی تو وہ جزوی طور پر انہی کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ اب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک قاعدہ ذکر کیا کہ عبادات کے اندر توقف کرنا ہے، معانی کے، اس لیے کہ اس کے معانی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے، یہ فیما بینہ و بین اللہ ہے، اگرچہ اس پر بھی گفتگو امام شاطبی نے آگے جا کر کی ہے، وہ بحث آگے آئے گی۔ اچھا، لیکن معاملات کے مسائل میں فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْعَادَاتِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِ، عادیات جو ہوں گے، روزمرہ کے معاملات کے جو مسائل ہے، اس کے اندر شریعت کی حکمت کو تلاش کیا جائے گا، نماز میں تلاش نہیں کیا جائے گا۔ نماز خود ایک عبادت ہے، حکم دے دیا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر کے مقدمے میں لکھا، پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ
بندہ ہو کر خدا کے امور کے اندر تلاش کرنا. آپ کا کوئی نوکر ہو، ملازم ہے، یہاں تو ملازم بھی نہیں، ہم تو اللہ کے بندے یعنی حقیقی معنی میں پورے مکمل غلام ہے، جو آقا اور غلام کا زمانہ تھا اس طریقے سے. اب غلام کو آقا کوئی حکم دے کہ پانی لے آؤ، تھوڑی دیر پہلے پیا ہو، پھر پانی منگوائے. اب حضرت پوچھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو منگوایا تھا، تو بندہ بندے سے پوچھے تو بھی بندہ ناراض ہوگا. استاد سے شاگرد پوچھے تو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتے رہو، سب چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایک بندہ بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. تو خدا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور ان کا تعلق امور تعبدیہ سے ہے، اللہ کو راضی کرنے سے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نہ تمہارے قیام کا محتاج ہوں، نہ رکوع کا محتاج ہوں، نہ سجدے کا محتاج. لیکن ہم محتاج ہیں. ہم اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے ہم، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلوب کو چین ہوتا ہے. یہ جو دل ہے وہ یہاں کا نہیں ہے، آپ سن چکے ہیں ارجعی الی ربک، یہ یہاں کی چیز نہیں ہے. یہ روح اوپر کی چیز ہے. دل تو خیر جسم ہے اور مادہ ہے، لیکن یہ جو روح ہے اور نفس ہے، پھر اس پر بھی علماء مفسرین نے بحث کی ہے نفس اور روح پر. یہاں خیر اتنی گفتگو کہ یہ جو روح ہے یہ یہاں کی نہیں ہے، اور اس کی غذا بھی یہاں کی چیز نہیں ہے. اس کی غذا بھی آخرت والی چیزیں ہیں. نماز ہے تو اس سے سکون ہوتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نماز کی کیا ضرورت، ہمیں تو ایسے بھی سکون ہوتا ہے، تو یہ سکون وہ سکون نہیں ہے جس سکون کو تم سکون سمجھتے ہو، وہ چیز نہیں ہوتی ہے. خیر تو یہاں بتلانا یہ ہے کہ یہ الگ الگ حیتیں تھی نماز کی، اور اس کے اندر اب استقرا کرنے، اس کے اندر یہ جب استقرا کیا تو پتا چلا کہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عبادات کے اندر تعقل سے کام نہ لیا جائے، تعبد سے کام لیا جائے، عقل سے کام نہ لیا جائے، عبدیت سے کام لیا جائے. جو حکم اللہ کا اس کو بجا لانا ہے. اگرچہ اسلامی شریعت کے احکام دوسری شریعتوں اور دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں ہے، باطل مذہبوں کی طرح. اسلامی شریعت سے میری مراد ہر زمانے میں جو انبیاء کرام علیہ السلام شریعت لے کر آئے اور جو منسوخ نہیں تھے ان کے زمانوں میں، اس کو مراد لینا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اب وہ منسوخ ہو چکی، لیکن تھی وہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، قرآن نے خود فرمایا. اور اسی طرح مصدقا لما بین یدیہ وھدی، وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان کی طرف. خیر لیکن اب چونکہ وہ منسوخ ہو چکی، اب ان سے بحث نہیں. لیکن جب تھی تو اللہ ہی کا دین تھا، تو اس وقت بھی مقاصد کی رعایت اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے انسانوں کے اعتبار سے کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا خطاب ہے، خطبہ ہے، واعظ ہے، اور اس کے اندر آپ نے بتلایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت نابالغیت میں تھی، پھر اس کے بعد بلوغ ہوا، اور پھر اس کے بعد عقل کا کمال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر پھر انسانوں کو اور نئے نئے نبی کی تلاش کی اب ضرورت نہیں رہے گی. آخری نبی کے ذریعے آخری وہ پیغام دے دیا، اب قیامت تک اور کسی پیغام کی ضرورت نہیں ہے. اسی پیغام کے اندر سے اتحاد اور استقرا کرتے رہیں گے، اور نئے نئے زمانے کے اعتبار سے مسائل ان کی روشنی کے اندر نکالیں گے، اپنی عقل سے نہیں نکالیں گے. چنانچہ الحمدللہ امت محمدیہ کو کسی بھی موقع پر یہ پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہو اور اس کے سلسلے کا کوئی حکم قطعی طور پر امت کو نہ ملا ہو. علماء کے درمیان اس کی استقرا اور یا اس کی دلیلوں کے ضمن کے اندر اختلاف ہو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جس امام کے ماتحت ہیں، آپ اپنے امام کی دلیلوں کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے. تو عوام کے لیے اور ہمارے جیسے علماء جو العوام کل انام ہمارے جیسے بھی ہے، جو مقلدین کے دائرے میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی ان جزیات پر اپنے امام کے اقوال کے مطابق عمل کرنا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. وہ کتاب و سنت کے دلائل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. محض کوفہ کے تھے، نعمان ابن ثابت نام تھا، اس بنیاد پر ان کی پیروی کرنا یہ چیز تو ہے نہیں ہمارے یہاں. خیر تو امور تعبدیہ کا تو یہ حال ہے. اب اس کے مقابلے کے اندر دوسرا قاعدہ ذکر کرتے ہیں. دوسرے کے متعلق فرماتے ہیں فہذا الاستقراب بنهض بالقسم الاولی بالقسم الاول من القاعدة وهو التوقف في العبادات دون الالتفات الى المعاني. اما الالتفات الى المعاني في العادات فمن ادلته ايضا الاستقراء. استقراء کے ذریعے عادات کے پہلو کو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بندوں کی مصلحت کے تحقق کا قصد رکھتا ہے، یعنی یہ پہلے سے ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہے. ساری صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں. ایک طرف شریعت مطہرہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر، یہ اس طرح کی آیتوں کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا. آگے نیچے بھی آیتیں دے رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ،
قصاص یہ معاملاتی مسائل سے ہے بندوں کے درمیان. اس کے اندر شریعت نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کرے، اسلامی شریعت کے اندر اس کی سزا قصاص ہے. تو ایک نے ایک کو مارا، اب اس کے پاس سے قصاص لیا جائے گا تو اس میں زندگی ہے. اور جب قرآن یہ کہہ رہا ہے عصر حاضر کے جو سزاؤں کے اندر تخفیف کرنے کے دعوے دار ہے قانون دار، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجرم جو ہے اس سے جو گناہ ہوا یہ سماج کے درمیان میں وہ رہتا ہے، اس سماج کی برائی کا مظہر ہے، تو اس پر تو رحم کرنا چاہیے. ہم کہیں گے کہ کب تک اور کتنوں پر رحم کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ہر ایک منٹ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے پورے نظام کے اندر دیکھیں کتنی عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک گناہ تھوڑا ہے زنا کا، ہزاروں لاکھوں گناہ رات دن پیش آ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے ہر فرد کو مجرم نہیں سمجھا. جس نے جرم کیا سماج کے اعتبار سے وہ ہے، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے تو معاشرے کو فرمایا قرآن کریم نے اولو بقیتی ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. اس سے معاشرے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسلامی شریعت کے اندر فرد کا بھی اعتبار، معاشرے کا بھی اعتبار. اس لیے آپ دیکھتے ہیں آیت امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کیا ہے؟ پورے معاشرے کا لحاظ. اور جزوی جو باتیں ذکر کی گئی یہ ہر فرد سے وابستہ. تو اسلام نے فرد کو بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا جیسے عصر حاضر کے لوگوں نے کر دیا ہے، اور اسلام نے معاشرے کو بالکل ہی پابند بھی نہیں کر دیا جیسے کچھ مذہب ہے جن کے اندر بہت زیادہ ذیق ہے، تنگی ہے، سنکوچتا ہے، تو وہاں ایک ایک چیز کے اوپر لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اسلام نے نہ اتنی سختی بھی فرمائی کہ فرد گھٹ جائے، اور نہ اتنی آسانی کی کہ معاشرے کے اندر فرد کچھ بھی کرے، وہ ان کا ذاتی عمل ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. خیر، تو یہاں گفتگو یہ ہے کہ عادات کی چیزیں جو ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اچھا تو ایک تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دوسری ایک آیت انہوں نے پیش کی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ بھی قرآن نے بتلا دیا کہ کسی کے مال کو ناحق مت کھاؤ. اب ناحق کھانے کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب اس آیت کریمہ کی ضمن میں آ گئی. اسی طرح ایک اور آیت ذکر فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو شراب اور جوئے سے. یہ شراب اور جوئے کی نتیجے نکالے قرآن نے، اور بتلایا کہ عمومی طور پر شراب اور جوئے کے بعد بغض اور عداوت ہوتی ہی ہے، لڑتے ہی رہتے ہیں، ابھی نہیں تو بعد میں، لیکن ہوتا ہی ہے. ایک زیادہ مال لے لیتا ہے، دوسرا کم لیتا ہے. شراب پینے والے بھی آپس میں ہی پینے کے بعد سب سے پہلے لڑائی ان کے درمیان ہی میں ہوتی ہے. تو یہ قرآن کریم نے معاملات کے مسائل کے اندر دلائل ذکر ہے، معاملات کے مسائل میں اس کے مقاصد بھی ذکر کیے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ چیز ہم نے تمہارے اوپر کیوں کی. عبادات کے اندر اس طریقے سے نہیں فرمایا، کہیں کہیں حکمتیں ذکر فرمائی، نبی نے اس کی اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن ہم نے 2 سجدے رکھے، ایک رکوع رکھا، رکوع میں اس طریقے سے کرنا ہے، سجدے میں اس طرح کرنا ہے، اس کی کیا حکمت ہے ان کو ذکر نہیں کیا. اگرچہ علماء بعد میں آئے یا خود غیر مسلمین نے بھی عبادات کے پہلو کو بھی اسلام کا لیا، تو ان کو لگا کہ تمام چیزیں اسلام کی عبادتیں بھی کامل، اور اسلام کی عادات کے مسائل جو ہے وہ بھی ایک انسانی رشتے کے لیے کامل. تھوڑے دن پہلے آپ کو میں کہہ چکا ہوں ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کی قواعد شرعیہ جو ہے قوانین اسلامی، اس کے اندر انہوں نے وراثت کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے ایک بات ذکر کی، اور ایک صاحب کا قول نقل کیا. ان کی کتاب تو 40-50 سال پہلے چھپ چکی ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا اور اس کے اندر ذکر کیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کتنوں کو اس کا قریبی رشتہ دار کہا جائے. کوئی حد تو ہونی چاہیے. پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب دعویٰ کرے، کوئی بھی مرے تو ہم میں سے ہر ایک یہ کہے کہ مجھے بھی ملے وراثت، اس لیے کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی نسبت سے ان کا بھائی ہوں. تو پھر کس کو ملے گی اور کس کو اور کتنی ملے گی؟ یہ پریشانی کا باعث. اسلامی شریعت نے الاقرب فالاقرب ذکر کر دیا، اور اسی کو ابھی 2-3 دن سے گجراتی میں اردو میں یہ چیز چل رہی ہے کہ اسلامی وراثت کے اصول کے اوپر جب ایک امریکن مصنف نے بہت غور و فکر کیا اور ایک یہودی سے گفتگو ہوئی ان کی دونوں کے آپس میں، تو یہی کہا کہ چند لکیر کے اندر، وہی یوصیکم اللہ والی چند آیات کے اندر قرآن کریم نے جو اصول ذکر کیے ہیں یہ اصول پوری وراثت کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. اور ایک جملہ بھی قرآن نے عجیب انداز میں ذکر فرمایا جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ جو جملہ ہے، تمہارے باپ اور تمہارے بھائیوں میں سے، آباؤکم و ابناؤکم اولاد میں سے کون تمہارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، کس کا پہلے انتقال ہوتا ہے، کس کا بعد میں، کون وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، کس کو ملتی ہے. یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے جو آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے.
کبھی جس کے ساتھ زندگی بھر لڑا اور اسی کی میراث اس کو مل رہی ہے، عجیب معاملات ہوتے ہیں. اور کبھی کسی کے ساتھ زندگی پر اچھا سلوک کیا لیکن وراثت سے محروم، وہ ان میں نہیں آتا الاقرب فالاقرب میں. تو یہ عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارے کے ذریعے فرما دیا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اسی لیے آپ اولاد ہوگی تب بھی وہ وراثت میں شریک ہوگی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب نے اپنے والدین کی خدمت کی، دوسرے نے نہیں کی، وراثت کا مسئلہ آیا تو کہا بھائی دونوں کو برابر ملے گا. تو کہا میں نے زندگی بھر یہ کیا. ان کو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ نے جو کچھ زندگی بھر کیا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، ماں باپ کا جو حق ہے اس بنیاد پر، اور اس بنیاد پر آپ کو بھی تو ایک چیز مل رہی ہے وراثت میں سے. اگر آپ ان کے حقیقی اولاد میں سے ہے، اقرب فالاقرب والی مثالوں میں سے، اسبا ذوی الفروض یا ذوی الارحام میں سے ہیں، اور آپ کا حصہ ان میں سے کسی بھی شکل میں بنتا ہے تو آپ کو مل تو جا ہی رہا ہے. اور یہ جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں. آپ دونوں بھائی ہیں، آپ کے بھی والد تھے، ان کے بھی والد تھے، انہوں نے خدمت نہیں کی تو محرومی ہوئی ان کی. آمین بد دعا والی اس میں شامل ہو گئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین کی طرح. اور اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے ان کی خدمت کی ہے تو آپ کو جتنا ملا اتنا ہی اس کو بھی ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو جتنا ملا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے. کبھی برکتوں کا ظہور چین اور سکون سے ہوتا ہے. ایک صاحب آئے انہوں نے مجھے کہا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کچھ چین اور سکون میسر نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پرابلم آ جاتا ہے کہ جس سے پریشانی ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. یا تو دو چار آدمی بیٹھے تھے، میں نے کہا میں آپ سے انفرادی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. پھر دوسرا وقت طے کیا اور آئے. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی یہ جو پریشانی ہے، ایک تو من جانب اللہ، ایک مومن کی درجات بلند نہیں، دنیا میں وہ عمل نہیں ہوتا ہے تو اللہ درجات کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں اس کو کبھی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. جنت میں جب بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے تو اعمال اتنے نہیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا یہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہی، درجات کی بلندی ہی کے لیے. تیرے عمل تو اس لائق نہیں تھے تو ہم نے تجھے تکلیف اور کچھ پریشانیوں میں ڈال کر ہم نے اس طریقے سے تیرے درجات کو بلند کیا. تو ایک تو وہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن معاملات کے جو مسائل ہیں وہ اگر آپ نے صحیح حل نہیں کیے، وراثت کا مسئلہ ہے، آپ نے بہنوں کو نہیں دیا، چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیا، یا زیادہ لے لیا، اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہے. اب آپ تو نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی آہیں بھی اوپر جاتی ہے. اور آپ روایت سن چکے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، عرش الہی پر سیدھی جاتی ہے. تو آپ نے ان کا روپیہ لے لیا ہے، ان کا مال لیا ہے، ان کے ساتھ انصاف سے کام نہ لیا ہو تو کبھی کبھار آپ کی دعائیں بھی اثر نہیں کرے گی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا مطعمہ حرام مشربہ حرام انا یستجاب. بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں لیکن مسئلے حل نہیں ہوتے. بزرگوں کو تھوڑا پتا ہے کہ آپ نے حقوق العباد میں گڑبڑ کی ہے یا آپ نے واضح نہیں کیا. آپ تو اپنی عبادتوں کا رونا رو رہے ہیں کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی تہجد پڑھتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں. یقیناً یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں عادات اور معاملات کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر یہ کی. خیر بات دور جا رہی. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اب ہمیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے ایک قاعدہ ذکر کیا کہ عبادات میں حکمتوں پر نظر نہیں کی جائے گی اور عادات کے اندر حکمتوں کا خیال رکھا ہے. چنانچہ قرآن آیتوں میں عبادات کے مسائل دیکھتے ہیں تو وہاں بہت کم حکمتیں، کچھ ہے بھی لیکن بہت کم ذکر کی، وہ بھی ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے ذکر کی ہے. یا شریعت مطہرہ کے حسن اور اس کے محاسن کو بتلانے کے لیے اللہ پاک نے ذکر فرمائی. اور اس کے مقابلے کے اندر معاملات کے مسائل دیکھتے ہیں تو وہاں سب جگہ پر یہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ خود ہدایت کے اندر دیکھیں گے عبادات کے مسائل کے جو جزیات ہیں ان کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ کتاب و سنت سے وابستہ ہے، شریعت سے وابستہ ہے. اور معاملات کے مسائل میں جب صاحب ہدایت گفتگو کرتے ہیں وہاں جب دلیلیں لانی پڑتی ہے تو وہاں تعقلی پہلو بھی غالب ہوتا ہے. اس لیے اس کی حکمتوں میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور وسیع پیمانے پر اس کو دیکھ کر ذکر کیا جاتا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو قاعدے تو ذکر کیے. اب اس کے بعد نماز کی ایک جیسے مثال دی تھی استقراء والی، اسی طریقے سے ہمیں بتلاتے ہیں کہ شارع نے بندوں کے مسالے کے تحقق کا قصد کیا ہے اور عادات کی قبیل کے احکام کا مدار یہی مصلحتیں ہیں. شریعت میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کسی ایک حالت میں ممنوع ہوتی ہے اور وہی جہاں اس کی مصلحت نہیں پائی جاتی، اور بھی نہیں وہی چیز دوسری جگہ پر مباح ہوتی ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ آگے ذکر کرتے ہیں
فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معها حيث ما دارت فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بجنسه إلى أجل يمتنع في المبايع، جیسے مثلا درہم کی بيع درہم سے شریعت مطہرہ میں اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ بالکل یمتنع فی المبايع، درہم اور درہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، درہم کی درہم سے ادھار بے یہ جائز نہیں ہوگی، الی اجل ویجوز فی القرض، اور قرض میں یہی چیز جائز ہے۔ قرض میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو 100 روپے دیے ہم نے اور 1 مہینے کے بعد وہ ہمارے 100 روپے واپس کرتا ہے، بے میں بھی ایسا، درہم ایک دوسرے کو بیچا لیکن ادھار بے ہو رہی، ایک ابھی دے رہا ہے اور ایک بعد میں دے رہا ہے تو منع کیا جائے گا۔ قرض میں جائز ہوا اس لیے کہ یہاں ضرورت تھی۔ تازے پھل کی خشک اور باسی پھل سے بے اس وقت حرام ہوگی جب اس میں صرف غرر اور ربا کا معاملہ ہو، لیکن اگر بے میں مصلحت کا پہلو راجح ہو تو یہی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی مثال دی، کئی مثالیں قرآن کریم میں، جیسے بے سلم آپ دیکھ رہے ہیں، رخص فی السلم فرمایا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ جب شریعت مطہرہ نے سود کو حرام کیا، سود میں یہی ہوتا تھا کہ ایک غریب آدمی ایک مالدار کے پاس سے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ اس کے پاس سے پیسے لینے جاتا ہے، مالدار اس کو جتنے پیسے دیے اتنے ہی نہیں واپس لیتا ہے بلکہ اس پر زیادتی لیتا ہے۔ تو یہ جو مالدار آدمی اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور یہ اس کے پاس سے لے رہا ہے، یہ آپس میں جو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہے تو زیادہ رقم قبول کر لیتا ہے کہ بعد میں کما کر دے دیں گے، ابھی تو ضرورت پوری ہو جائے، یہ سودی اعتبار سے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ جائز نہیں۔ بے سلم میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک چیز ابھی دی جا رہی ہے اور بعد میں رقم لی جائے گی۔ اچھا، تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے جب سود کو منع کیا، سود میں یہ ہوتا تھا کہ غریب کبھی کبھار مالدار سے یہ چیز لے لیتا تھا، چھوٹا تاجر بڑے تاجر سے یہ چیز لے لیتا تھا ادھار اور پھر اس میں زیادتی دے دیتا تھا، یعنی سودی معاملہ ہوتا تھا۔ بے سلم میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کاشتکار آدمی ہے، کیش نہیں ہوتے ان کے پاس، کچھ نہ کچھ خرچے کھیتی وغیرہ کے اور دوسرے خرچے ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اس کے پاس انکم آتی ہے، پورے سال کی جب کمائی آئی تو اب یہ پورے سال اس کو استعمال کرنی ہے، کبھی کبھار کم روپیہ ہے اور کوئی انکم کا سورسز اور ذریعہ نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں کھیتی ہے اس کی، تو اب کسی مالدار تاجر کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس سے گیہوں خرید لو، یہ ہمارے کھیت کے اندر ہے، مہینے میں اب اس کی تیاری ہے، آپ ابھی مجھے پیسے دے دو، میں آپ کو 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کو اناج اور غلہ دوں گا، میں اس کا بھی کام ہو جاتا ہے، اس کا بھی۔ حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت نے جب ایک طرف سود کے معاملے کو رد کیا تو چھوٹے تاجروں کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سلم کو جائز قرار دیا۔ خیر میں تو حکمت میں چلا گیا، گفتگو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ایک چیز کو ایک موقع پر حلال کرتی ہے اور اسی چیز کو دوسرے موقع پر ناجائز، ایک چیز عام احوال میں ناجائز ہے اور وہی چیز دوسرے شکل کے اندر جائز ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی مصلحت گھومتی ہے، فلان مسئلے میں یہ مصلحت ہے، اس میں یہ مصلحت ہے، اس میں وہ ہے، اس لیے مفتی اور مجتہد کے لیے ضروری ہوگا کہ جو معاملات کے مسائل ان سے پوچھے جائیں تو ذرا گہرائی سے ان کو دیکھیں۔ خیر اس کے بعد 3 آیتیں پیش کی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ آگے اس کے بعد استقرا کے وہ مقامات جس کی بنیاد پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کسی قاعدے کی حجیت کے قائل ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عام طور پر وموارد الاستقراء الذي يعتمد عليها الامام الشاطبي في سبيل النهوض بالقاعده غالبا ما تكون نصوصا ثابته ترشد جميعها الى معنى واحد، وهذه النصوص اما ان تكون نصا قرانيا او حديثا شريفا او قول صحابي۔ یہ فرماتے ہیں کہ استقراء کے وہ مقامات جن کی بنیاد پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کسی قاعدے کی حجیت کے قائل ہوتے ہیں، عام طور پر ایسے صحیح اور ثابت نصوص ہوتے ہیں جو سب کے سب ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ آگے یہ کریں گے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ آیتوں کو پیش کریں گے، لیکن وہ آیتیں جن مضامین سے ہے وہ الگ الگ مضامین، لیکن مجموعی طور پر ان آیتوں سے جو قاعدے مقصدیہ نکل رہا ہے امام شاطبی اس کو ذکر کریں گے، تو آیتوں سے بھی دلیل پیش کریں گے، کبھی احادیث سے پیش کریں گے، کبھی صحابہ کرام کے اقوال اور آثار سے بھی ذکر کریں گے۔ جیسے آگے ایک مثال دے رہے ہیں، وہ مثال ہو القاعدۃ السابقہ، اگلے قاعدے کے اندر یہ جو ایک قاعدہ آپ سن چکے ہیں
جس کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا من مقاصد شارع فی الاعمال دوام المکلف، شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سے ہے مکلف کے لیے اعمال میں دوام، یعنی ایک عبادت ایک دن ہی نہیں آئے گی، لگاتار آئے گی۔ اچھا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کو ذکر کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی قرآن کریم کی آیت سے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں۔ بالکل صاف صریح لفظ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مداومت چاہتی ہے عبادات میں۔ پھر اس سے نتیجہ نکلے گا کہ جب مداومت چاہتی ہے تو بندے کے زیادہ اوقات کو نہیں گھیرے گی، اس لیے کہ بندے کو دن میں ایک سے زائد مرتبہ ادا کرنا ہے، تو پھر اس مداومت کے پیش نظر شریعت نے عبادتوں کو مختصر رکھا۔ جیسا آپ کو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ عشاء کی 17 رکعت ہیں، لیکن وہ پڑھتا کون ہے؟ خیر اللہ کے بندوں کے لیے لیکن رکھی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت فرمایا، نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا۔ اور اقامت کی ایک تفسیر مفسرین نے مداومت کی بھی کی ہے، اس لیے یہاں پر بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو لے آئے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خذوا من الاعمال ما تطيقونه فإن الله لا يمل حتى تمل، اعمال میں سے اتنے ادا کرو جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو، اللہ پاک نہیں تھکیں گے ثواب دینے سے، تم تھک جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو حضور نے یہی فرمایا کہ تھک جاؤ گے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے مال کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے اپنے جسم کا حق ہے۔ ان تمام کی روشنی میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت کیا کہہ رہی ہے کہ جب عبادتوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے مداومت ہے تو ان عبادتوں کو اتنی ہی ادا کرو جتنی تم استطاعت رکھ سکتے ہو۔ یہ عبادت کی مداومت مقصود، یعنی ایک عمل کو ایک وقت میں مداومت سے منع کیا تاکہ وہی عمل دوسرے بہت سارے اوقات میں مداومت کا ذریعہ بنے۔ آپ نے صبح کے اندر اتنی عبادت کر لی کہ دن پیر تھک گئے، بیمار ہو گئے اور 5 نمازیں چلی جائی، تو یہ پسندیدہ شریعت نے نہیں سمجھا ہے۔ شریعت نے فرمایا کہ ان عبادتوں کے اندر اگر آپ تندرست ہے تو فرض عبادتیں بھی ادا کریں، وہ فرض کے درجے میں ہے، واجب ہے تو واجب عبادتوں کو ادا کریے، وہ واجب کے درجے میں ہے، سنت موقدہ ہے تو سنت موقدہ کے درجے میں ہے، اور سنن زائد ہے، نوافل ہے، مندوب ہے، یہ بھی ادا کرو۔ اللہ کے قرب اور اللہ سے محبت میں سب سے بڑا فرائض کے بعد اگر ذریعہ ہے ما تقرب، جو حدیث شریف میں فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربات حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ فرائض تو اس کی ذمہ ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے اس کو، لیکن نوافل وہ ہے جو محبت خداوندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں، نفل ہے اور مولوی ہے تو معلوم بھی ہے اس کو کہ نفل کس کو کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک منیت المصلی نہیں پڑھی تھی، نماز کی کتاب ہے، نماز کے مسائل کی، حلبی الکبیر اس کی شرح بھی ہے، تو جب تک میں نے نماز نہیں پڑھی، منیت المصلی نہیں پڑھی تھی، حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ ساری نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمارے بہت سارے بیچارے عوام جو مسائل نہیں جانتے ہیں، یعنی جو نمازوں کے یہ درجات کو نہیں جانتے ہیں، وہ پوری پڑھ لیتے ہیں، اور ہم اہل علم نوافل پڑھنے سے پہلے نوافل کی تعریف اتنی مستحضر ہو جاتی ہے کہ نفس اور شیطان، ہمارا نفس بھی مولوی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس لیے وہ مولوی سے زیادہ دلیلیں جانتا ہوگا، تبھی تو ہم کو عبادتوں سے روکے گا، نمازوں سے روکے گا اور دوسرے اعمال سے۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے، اس روایت نے بھی یہ بتلا دیا کہ اعمال میں سے وہ کرو جن کی طاقت رکھ سکتے ہو، تم اکتا جاؤ گے، اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں اکتائیں گے، یہ استطاعت بتلائی۔ اس میں بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جیسی بہت ساری دوسری نصوص سے استدلال کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي عِنْدَ دِرَاسَةِ الْقَوَائِدِ تَفْصِيلًا مَا يُؤَكِّدُ اعْتِمَادَ الشَّاطِبِي عَلَى الْاِسْتِقْرَاءِ كَدَلِيلٍ يَنْهَضُ بِحُجِّيَّةِ الْقَاعِدَةِ الْمَقْصَدِيَّةِ۔ امام شاطبی کی دلیلیں سن کر کتاب، سنت، اجماع، استقراء کی ہر مسئلے میں، ہر قاعدے مقصدیہ میں ہم کان پکڑ لیں گے کہ یہ قاعدے مقصدیہ تو اتنا کھلا ہوا تھا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ اللہ کی اس بندے نے اتنی محنت کی ہے ان قواعد کے اوپر اور ہمارے سامنے بالکل کھول کر رکھ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے جیسے روٹی پکا کر فقہا کے لیے رکھ دی، مسائل شریعہ کی، اور امام روٹی شروع کی اور پھر امام محمد نے پکا کر ہمارے سامنے پیش کی۔ امام محمد اور اس طریقے کے تمام ائمہ مجتہدین، ان کے متبعین نے ایسی محنتیں کی جس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اس پہلو سے، ہر ایک کا پہلو الگ الگ ہے۔ اللہ پاک نے جس کو جس لائن میں صلاحیت دی ہے اس کو اس لائن میں محنت کرنی چاہیے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قرات کی، جس کو اللہ نے آواز دی ہے اور دماغ تھوڑا کم ہے، یہ بھی اسی لیے دیا کہ قرآن کی طرف جائے۔ کبھی کسی میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، ماشاء اللہ قرآن کریم کی
تجوید اور صحت کے ساتھ بھی وہ شاندار پڑھ رہے ہیں، اور کتابی صلاحیت بھی اللہ پاک بہترین دیتے ہیں، اس کو ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک صاحب ہے کتابوں میں نہیں چل پا رہے ہیں، یعنی منطق، فلسفہ، اصول فقہ وغیرہ عام دوسری چیزیں تو وہ جان لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے حسن صوت سے نوازا ہے، تجوید کے کچھ قواعد وہ جان لیتے ہیں، اس میں دلچسپی ہے۔ تو امت کے الگ الگ شعبوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، اس لیے یہ اختصاص اسی لیے رکھا گیا ہے، تخصص کا شعبہ۔ کسی کو افتاء سے مناسبت ہے، کسی کو حدیث شریف سے، کسی کو تجوید سے، کسی کو عربیت سے، بلاغت سے، کسی کو فنون سے، لیکن فنون سے رابطہ رکھنے والے کم ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ مدرس بنانے کی صلاحیت والا جو تخصص کا شعبہ ہے وہ تخصص فی الفقہ ہم نے جو ترتیب دیا تھا، علوم اور فنون، 3 علوم عالیہ رکھے تھے، حدیث، تفسیر اور فقہ، اور 3 علوم عالیہ رکھے تھے، نحو ہے، منطق ہے، وہاں اصول فقہ رکھا تھا فقہ کے اندر، اور یہاں نحو رکھا ہے، نحو صرف، منطق رکھا تھا، اور بلاغت کا علم رکھا تھا، دلائل الاعجاز وغیرہ۔ تو یہ سب سے بہتر مدرس بنانے والا یہ فن ہے، لیکن ہمارے طلباء کو مفتی بننے میں جو مزہ آتا ہے وہ مدرس بننے میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے استعداد کی بھی کمی کی بنیاد پر طلباء جو آتے ہیں، دوسرے فنون میں بھی کمزوری، اس کی وجہ یہی ہے کہ اختصاص کر لے اگر کسی بھی ایک فن کے اندر تو اس فن کے اندر اس کو مسلسل محنت کی وجہ سے یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ اس وقت دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جو ہر فن کا آدمی ملتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں ہر فن کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں فنون کے پیچھے یا اس طرح کی چیزوں کے پیچھے، تجوید کے پیچھے مستقل محنتیں پھر نہیں ہوتی ہے، اور اگر کرتا ہے آدمی تو اللہ پاک اس کو ید طولہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جو حضرات جن جن فنون کے اندر لگے، ایک ہی فن، اس لیے کہ انسانی عمر کم ہے اور اس کا دماغ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ہر فن میں وہ کامل ہو جائے، اس لیے جتنا ہو سکے یا جو دینی ضروریات کی بنیاد پر وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ کتابوں میں کیا کرے گا، لیکن اللہ پاک اس کو قرآن کی دولت سے نواز دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو حافظ بناتا ہے۔ تجوید کی صلاحیت سے اللہ پاک نے نوازا ہے، وہ لوگوں کو قرآن صحیح کر رہا ہے، تو یہ تو سیدھا براہ راست اس چیز کو کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس بنیاد کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ حق تلاوتی میں تجوید بھی آیا اور حق تلاوتی میں وہ کیفیات بھی آئی جو قرآن پڑھتے وقت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس کو حاصل کیا، اور ابھی آیا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ایک صاحب نے بھی ایک پوری کتاب بھیجی، کس طریقے سے کیفیات ہوتی ہے لوگوں کی اور قرآن پڑھنے کے کیا اصول اور آداب ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کتاب و سنت کے اندر جب گہرائی سے جائیں گے تو اس طرح کی دلیلیں آپ کو مل جائے گی۔ یہ گفتگو تو انہوں نے جو کی تھی، آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اما دلیل الاجماع۔ اجماع سے بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جگہ پر کام لیا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ امام شاطبی نے بہت سے قواعد میں بطور دلیل کے اس کا استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کے تمام دلائل جو ہیں اس پر ایک مجتہد کی نظر ہونی چاہیے، تو ہی وہ کتاب اللہ اور سنت نبی سے مقاصد شریعت کو اخذ کر سکتا ہے یا اخذ کیے ہوئے مقاصد کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، خود مقاصد سمجھیں گے بار بار اس کو پڑھنے کے بعد، اس کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے برسوں کے بعد یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آدمی اسی طرح کی آیتیں اور اسی طرح کی دلیلوں سے دوسرے قواعد بھی سمجھ سکتا ہے اور پیش آمدہ جزئیات کا جواب مقاصد کی روشنی میں دے سکتا ہے۔ خیر، تو اجماع، اما دلیل الاجماع فهو المستدل الامام الشاطبی فی کثیر من القواعد ایضا، بہت سے قواعد میں اجماع سے بھی امام شاطبی نے دلیل پکڑی ہے۔ ومن ذلك مثلا القاعدۃ المقصدیہ الشارع لم يقصد التکلیف بالشاق والاعنات فیہ، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے وہ قواعد ہے جو آپ نے بار بار پڑھے، 2-3 مرتبہ آ گئے، تو پہلی مرتبہ تعریف کے ضمن میں آئے، پھر موضوع کے ضمن میں آئے، اب یہاں دلیل کے ضمن میں آ رہے، تو ایک ہی قاعدہ ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو الگ الگ مواقع پر استعمال کرتے ہیں اور کیلانی صاحب اس کا الگ الگ رخ دے کر ہمارے سامنے اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں اس قاعدے کو جب امام شاطبی نے ذکر کیا ہے، آپ قاعدہ تو سن ہی چکے ہیں کہ سارے کسی مشکل حکم کی تشریح اور اس کے ذریعے مکلف کو مشقت میں ڈالنے کا قصد نہیں کرتے ہیں۔ اس قاعدے کی حجیت کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرتے ہوئے اجماع کے طور پر اجماع کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاجماع علی عدم وقوعہ،
بقصد يقصد المشقة أو الحرج وجودا في التکلیف وهو يدل على عدم قصد الشارع. یہ فرماتے ہیں کہ جب شارع نے اس قاعدے کی حجیت کے لیے اجماع کے طور پر دلیل میں یہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ تکلیفات شرعیہ میں مشقت اور حرج نہیں پائے جاتے. یہ اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے مشقت کا قصد نہیں کیا. اب یہ اجماع کا لفظ ذکر کیا، اس پر اجماع علماء کا. اجماع کیوں ہے؟ کتاب اللہ کی اتنی آیتیں ہیں کہ سارے علماء نے صریح آیتیں ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر. اور یہی آیت یہی روایت ابھی جو آئی خذوا من الاعمال میں بھی یہی ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرو. شریعت مطہرہ مشقت میں نہیں ڈالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مسجد میں دیکھا، رسی بندھی ہوئی عبادت کر رہی ہے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ کی فلانی مشہور عورت ہے جو عبادت میں بہت مشہور ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو، اپنے نفس کو اتنے مشقت میں مت ڈالو کہ تم جو پڑھتے ہو تمہیں یہی پتہ نہ ہو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو کے بجائے اعبدو ہو جائے. یہ اس طرح اتنی مشقت میں اپنے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. نیند ایک طبی امر ہے، اور اب اس کو آپ روکنے چاہو گے تو کتنا روکو گے؟ ہاں، اس کو روکنے کا ایک اور ذریعہ ہے، کھانے پینا کم ہو. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، طالب علم بیچارے کھائیں گے کیا؟ جتنا ملتا ہے وہی. ہمارے ایک ساتھی تھے تنکاڑیے کے، ترکیسر میں ساتھ میں پڑھتے تھے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جب جاتے تھے تو مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ کھادا پسینہ دو کے کھادا پہلوانا، یعنی پورا ہضم ہو جاتا تھا کھانے کھاتے ہی. اس لیے کہ اگلا اس تو کی اتنا بھوک کا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ گیا وہ سب کا سب اندر سمجھ گیا تو پتہ ہی نہیں چلا. خیر وہ تو مذاق میں بولتے تھے، مرحوم ہو گئے، ہمارے دوست تھے وہ. تو بار بار تو خیر یہاں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی دلیلیں ہیں کہ جس سے اجماع ثابت ہو گیا کہ بھئی کتاب و سنت یہی چاہتا ہے بندے سے، اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول، کہ بندے مشقت میں مبتلا نہ ہو. مقصدی قاعدے کی حجیت کی تیسری دلیل کے طور پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ایسا قاعدے کا استعمال کرتے ہیں جس کی حجیت ثابت ہو چکی ہو. اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. اما الاستدلال علی القاعدۃ بقاعدۃ اخرى، ایک قاعدے سے دوسرے قاعدے پر استدلال. یعنی آپ سن چکے ہیں کہ حجیت کے لیے کتاب اور سنت تو دو مثالیں دی، پھر اس کے بعد اجماع، اس کی بھی مثال دی. اب قاعدے مقصدیہ، خود قاعدے مقصدیہ دوسرے قاعدے مقصدیہ کے لیے حجت بنتا ہے. امام شاطبی اس کو ذکر کرتے ہیں. جیسے ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں ان المشقۃ لیس للمکلف ان یقصدها فی التکلیف نظرا الی عدم اجرها. یہ بھی کئی مرتبہ یہ قاعدہ بھی آ چکا. مکلف کے لیے مشقت یہ نہیں ہے کہ وہ مشقت کا قصد کرے اس کے ثواب کو زیادہ دیکھتے ہوئے، بلکہ زیادہ ثواب کا قصد کرے. مشقت تو ضمن میں آئے گی من حیث هو عمل، اور اصل چیز جو ہے تو مکلف کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ اجر حاصل کرنے کی نیت سے نفس مشقت کا قصد کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس عمل کا قصد کرے جس میں مشقت کی جاتی. بات تو ایک ہی ہے لیکن نیت کا فرق ہوتا ہے. ایک عامی آدمی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے کے لیے یہی نیت کرتا ہے. یا کبھی کبھار بزرگوں کو بھی دیکھا، زاہد زہاد کو، کہ ان کے نفس کو پوچھتے ہیں کہ تجھے فلانی چیز کھانی ہے، اور خود ہی پھر بولتے ہیں، نفس کی لالچ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں کھانی ہے، تو کہا اب نہیں کھلاؤں گا. یہ اس طرح کی جو مشقتیں ہیں یہ کچھ اللہ والے جو اس کو برداشت کر سکتے ہوں ان کے لیے ہے، عام مومنین کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ جنت اور جہنم کے لیے عبادت کرنا، یعنی جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا، یہ تو تمہارے لیے طرف سے خود غرضی ہوئی، اپنی غرض کے لیے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے جزام بما کنتم تعملون، با کو توسل کے لیے بھی مانا لیکن سببیت کے لیے بھی مانا کہ ہاں ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے، اس رضامندی کو چاہ رہے ہیں. رضامندی کا مظہر ذہن میں نہ بھی ہو، نفس نعمت ہو، اور جہنم اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے تو اس سے بچ رہے ہیں. ایک تو یہ بھی ایک اچھا جواب ہے. لیکن اگر یہ بھی کہے کہ نہیں ہاں نماز اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ جنت کی حور چاہیے، جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، بما کنتم تعملون، جب بدلہ ملے گا اللہ پاک خود یہ فرمائیں گے. تو خود بزرگوں نے اس طرح کہا لیکن دوسرے بزرگوں نے اس کا رد کیا کہ عام مومنین کے لیے. اس طرح یہاں پر بھی کہ اگر ایک زاہد جان بوجھ کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا، اس کو پوچھ رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نوافل کی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو کہا نہیں میں پڑھوں گا. کہا 10 پڑھنی ہے، تو کہا نہیں کم.
تو اب وہ اپنے نفس سے ہی کتاب کر کے کہتے ہیں اچھا تجھے سہولت چاہیے، میں تجھے 50 رکعت پڑھواؤں گا. یہ اس طرح کی چیزیں عامی لوگوں کے لیے نہیں ہے. خیر، تو یہاں پر ایک قاعدے سے دوسرے قاعدے کا استدلال اور استنباط ہوگا. یہ قاعدہ عمومیہ ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں. قاعدے کے اندر یہ بھی سن چکے ہیں کہ ایک قاعدے کا عموم زیادہ ہے اور دوسرے کا عموم اس سے کم ہے. یہ پہلے کا عموم زیادہ درجے کا ہے. اسی سے دوسرے قاعدوں سے امام شاطبی نے اس قاعدے کی حجیت کے لیے دوسرے 2 قاعدوں سے استدلال کیا. یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ تو فرع ہے، اور دوسرے 2 قاعدے ذکر کیے. الاول والقاعدۃ المقصدیہ ان الشارع لم یقصد التکلیف بالشاۃ والاعنات. شارع کسی مشکل عمل کی تشریح اور اس کے ذریعے مکلف کو مشقت میں ڈالنے کا قصد نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا ایک قاعدہ کل قصد یخالف قصد الشارع فهو باطل. ہر وہ قاعدہ جو قصد شارع کے مخالف ہوتا ہے وہ باطل ہے. ان دونوں قاعدے کے کچھ دلیل ایسی ہے جو ان کو ایک معتبر قاعدے کی حیثیت دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دوسرا ایک قاعدہ بھی وجود میں آتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار جو قواعد کی تقسیم کلی اور اس سے کم درجے کی، یعنی خصوصی، لیکن خصوص تو اس کو نہیں کہیں گے، کم درجے کا کلی، یہ جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسم کے قاعدے ذکر کیے. ان قاعدوں کے ذریعے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک کلی قاعدہ آپ کو معلوم ہے، پھر جب جزیات آپ کے پاس آتے رہیں گے مسائل، اب آپ جب ان کا جواب دیں گے تو آپ اس کلی قاعدے کو مستحضر کرتے ہوئے جواب دیں گے تو کئی مسائل اس قسم کے آئیں گے. تو اس کی روشنی میں خود مفتی کے ذہن کے اندر بھی ان قاعدوں کے ضمن میں دوسرا کوئی قاعدہ، چاہے اس کے الفاظ مفتی کے ذہن پر نہ آ رہے ہو، اس کی زبان پر نہ آ رہے ہو، قانونی طور پر اس کو قاعدہ نہ کہا جائے. آپ جانتے ہیں تمام علوم و فنون میں یہی ہوا ہے، شروع کے اندر کوئی قاعدہ نہیں متعین کیا گیا، آپس میں چلتا رہا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری مثالیں انہوں نے دی، بہت ساری چیزیں ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کس طرح کی؟ باقاعدہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصول مرتب نہیں کیے. ابن صلاح نے جس طریقے سے مقدمہ لکھا، تدریب الراوی جس طریقے سے لکھی گئی، اور اسی طرح حافظ جلال الدین سیوطی نے جو لکھی، اور اسی طرح امام نووی نے جو تقریب لکھی، تو یہ ان حضرات نے لکھی. یہی باتیں اس زمانے میں بھی تھی، لیکن اس طرح منقع ہو کر نہیں ہوئی تھی، علماء کے درمیان گردش کر رہی تھی. اس لیے آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اصول فقہ کا کوئی قاعدہ ذکر کریں گے تو ان کا انداز الگ ہوگا، اس لیے کہ اس وقت اصول فقہ کے اصول مدون شکل میں ابھی نہیں آئے تھے، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے، اس لیے اصطلاحات کا تھوڑا فرق ہوتا ہے. پھر جب بار بار یہ قواعد سب کے سامنے گزرتے ہیں، دلائل میں سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، حنفی فقیہ شافی فقیہ کے ساتھ اس قاعدے کو ذکر کر کے دلیل میں وہ عبارت ذکر کرتے ہیں، اسی طرح شافی فقیہ ذکر کرتے ہیں، تو پھر یہ بار بار آپس میں مراجعات ہوئی تو اس کی بنیاد پر پھر ایک مخصوص اصطلاح بن جاتی ہے، اور اس مخصوص اعتبار سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اس موقع پر پھر اس کو پہلے مرحلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ پر اس طرح کے قاعدے ذکر کیے ہیں، وہ قواعد بعد میں اصول فقہ کا جز بنے. لیکن امام بخاری نے جس وقت ذکر کیا تھا یہی حال بلکہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الام میں دیکھیں گے. سب سے پہلے فقہ کے سلسلے کے اندر ان کا الرسالہ آیا، اور الرسالہ ابھی کتاب الام کا مقدمہ بن کر ابھی جو کتب خانے میں کتابیں آئی ہیں شوافی کے مسلک کی، تو کتاب الرسالہ پہلے آیا ہے اور الام بعد میں شروع ہوتی ہے. بہت اچھا کیا. جیسے ہمارے یہاں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مبسوط لکھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب میں نے مبسوط اتنی جلدوں میں لکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جزیات جن اصول سے نکلے ہیں وہ اصول بھی میں لکھوں. تو پھر 2 جلدوں میں آپ نے اصول السرخسی التمہید فی الفصول، اصل تو اس کا نام التمہید ہے، نام پر بھی اصول سرخسی پر کافی بحث ہوئی ہے لوگوں میں. خیر، تو یہ دلیل. اس کے بعد چوتھی دلیل ذکر کرتے ہیں، عقلی دلیل کا استعمال بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. چنانچہ امت دلیل العقلی فالامام الشاطبی کثیرا ما یلجؤ الیہ کالدلیل یؤکد به القاعدۃ المقصدیہ ویعضدها مثل الاستدلال علی حجیۃ القاعدۃ المقصدیہ. ان الجهة المغلوبة من المصالح والمفاسد لا يتوجه الیہ قصد الشارع ولا اعتباره.
عقلی دلیل کا استعمال بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقصدی قاعدے کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. ایک مقصدی قاعدہ آپ نے ذکر کیا جو آپ سن چکے ہیں کہ مصالح اور مفاسد میں سے جس کا پہلو مغلوب ہوتا ہے سارے نہ اس کا قصد کرتا ہے اور نہ اس کا اعتبار کرتے ہیں. آگے اس کے بعد عقلی دلیل کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں. انشاءاللہ کل ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.